میرے محترم بھائیوں اور دوستوں، آپ حضرات کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید کی آیت مبارکہ کا کچھ حصہ اور احادیث نبویہ میں سے ایک حدیث مبارکہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت مجھے صحیح مفہوم بیان کرنے کی اور اس کے بعد ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اس آیت مبارکہ کے اندر اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو توبہ کی دعوت دی ہے۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والوں اللہ کی بارگاہ کے اندر خالص توبہ کر لو اور اللہ رب العزت سے اپنے گناہوں کی معافی مانگو۔ انسان ایمان لانے کے بعد اللہ رب العزت کو تسلیم کرنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھنے کے بعد انسان خطا کا پتلا ہے۔ اس سے کہیں نہ کہیں کوئی لغزش، کوئی کوتاہی، کوئی اللہ رب العزت کی نافرمانی ہو جاتی ہے۔ تو اب اگر انسان سے اور ایک مسلمان سے کوئی کمی اور کوتاہی ہو جائے، کوئی لغزش ہو جائے، تو اب اللہ رب العزت نے اس سے نکلنے کا رستہ بتایا ہے۔ اپنی کمی کوتاہی، اپنی نافرمانی اور اپنی لغزش پر ڈٹے رہنا یہ مومن کی نشان نہیں ہے، مومن کا کام نہیں ہے، بلکہ مومن کی شان اور مومن کا کام یہ ہے کہ جب اس سے کوئی خطا، کوئی لغزش سرزش ہو جائے، وہ فوراً اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کرے۔ اپنی غلطی، اپنی لغزش، اپنی نافرمانی پر ڈٹے رہنا یہ شیطان کا کام ہے، ایمان والے مسلمان کا کام نہیں ہے۔ کہ جب شیطان کو اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ تم میرے بنائے ہوئے اس خلیفہ کو سجدہ کرو، حضرت آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو شیطان نے اکڑ کر نافرمانی کی اور کہا کہ مجھے اللہ تو نے آگ سے بنایا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے، تو لہٰذا آگ بلند ہوتی ہے، مٹی نیچے ہوتی ہے، میں تو اس کو سجدہ نہیں کرتا۔ اور پھر اس نے غلطی کی اور اس پر ڈٹ گیا، اپنی اس کوتاہی پر ڈٹ گیا، اللہ رب العزت کے سامنے جھکا نہیں، اور بلکہ جب اللہ رب العزت نے اس کو جنت سے نکال دیا اور راندہ درگاہ کر دیا، تو بھی اس نے قیامت تک کے لیے اللہ رب العزت سے مہلت مانگی کہ اللہ میں تیرے بندوں کو برا کروں گا۔ تو اپنی غلطی اور خطا پر ڈٹ جانا یہ شیطان کی نشانی ہے، انسان مسلمان ایمان والے کی نشانی نہیں ہے۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ سمجھنا چاہیے کہ کسی ایمان والے سے خطا ہو ہی نہیں سکتی، یہ بھی نہیں ہے۔ یہ صفت بھی اللہ رب العزت نے فرشتوں میں رکھی ہے، معصوم اپنے انبیاء میں رکھی ہے کہ جن سے کوئی گناہ نہیں ہو سکتا۔ باقی مسلمان ہے، ایمان والا ہے، انسان ہے، اس سے خطا بھی ہو سکتی ہے، اس سے لغزش بھی ہو سکتی ہے، لیکن بہترین حضور علیہ السلام کی حدیث ہے، فرمایا کل بنی آدم خطاء وخیر الخطائین التوابون، کما قال علیہ السلام، فرمایا آدم کا ہر بیٹا وہ غلطی کرنے والا ہے، لغزش کرنے والا ہے، لیکن ان میں سے بہترین لغزش اور غلطی کرنے والا وہ ہے جو توبہ کرنے والا ہے۔ جو اپنی غلطی پر توبہ کر لے وہ اچھا ہے، اور جو اپنی غلطی پہ ڈٹ جائے وہ پھر شیطان کے راستے پہ چلتا ہے۔ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اے ایمان والوں توبہ کرو، اور توبہ کیسی کرو؟ توبۃ نصوحا، ایسی توبہ کرو کہ جس کے بعد پھر اس برائی کی طرف، اس لغزش کی طرف لوٹ کر جانے کا تصور بھی نہ ہو۔ آج ہم ہر طرح سے پریشانیوں میں مبتلا ہیں۔ ہمارا ملک اس وقت قدرتی آفات کی لپیٹ کے اندر ہے، کہیں بادل پھٹنے سے سیلاب آیا ہے، طوفان آیا ہے، کبھی زلزلے کی خبریں آتی ہیں، اور کبھی شدید طوفانی بارشوں سے شہر کے شہر ڈوب رہے ہیں۔ اب یہ ساری چیزیں کیوں ہو رہی ہیں؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج میری اور آپ کی سوچ مادی سوچ ہو گئی ہے۔ ہم ہر چیز کو سائنسی نقطۂ نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہ کیوں ہوا، یہ جی اس جگہ پر کتنے درخت ہوتے تو یوں ہو جاتا، اس جگہ پر کتنے درخت ہوتے تو یوں نہ ہوتا۔ حالانکہ ان سب چیزوں کا مالک اور خالق وہ اللہ رب العزت، اور اللہ رب العزت نے 1400 سال قبل اپنے نبی علیہ السلام کی ذریعے سے ہمیں ہر چیز سے آگاہ کر دیا تھا کہ جو تمہارے اعمال ہوں گے ان اعمال کے بدلے کے اندر حالات ہوں گے۔ جس طرح کے اعمال ہم کریں گے اس طرح کے حالات ہم پر آئیں گے۔
جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی گئی. کیا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اتخذ الفیء دؤلا، کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب امانت کو مال غنیمت سمجھا جائے گا. ایک شخص کے پاس کوئی امانت ہے، رکھی ہوئی چیز ہے، اس کو وہ مال غنیمت سمجھے گا، وہ اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھے گا. اب امانت میں تو بندہ تصرف نہیں کر سکتا، اپنی مرضی سے اس میں بندہ کوئی کام نہیں کر سکتا، لیکن جب اسی امانت کو وہ شخص اپنی ملکیت سمجھے گا تو پھر جیسے چاہے گا تصرف کرے گا. پھر وہ امانت کسی بھی صورت کے اندر ہو، وہ امانت مال اور دولت کی صورت میں ہو، زمین جائیداد کی صورت میں ہو، یا پھر وہ امانت کسی عہدے اور منصب کی صورت کے اندر انسان کے پاس ہو اور انسان اس کو مال غنیمت سمجھ لے، تو پھر کیا ہوگا کہ وہ اس میں اپنی مرضی کے مطابق تصرف کرے گا، کہ جو کہ امانت میں خیانت ہے. تو پھر امانت میں خیانت ہو جائے گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قرب قیامت میں ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگوں کے پاس امانت ہوگی، لوگ اس کو مال غنیمت سمجھیں گے، اپنا مال سمجھیں گے، اور جب اپنا مال سمجھیں گے تو اس میں غلط تصرف کریں گے، جس کی وجہ سے پھر اللہ رب العزت کی ناراضگی آئے گی. اذا اتخذ الفیء دؤلا والامانۃ مغنما والزکاۃ مغرما، اور جو مال غنیمت ہوگا اس کے اندر بھی خیانت کریں گے، اور زکوٰۃ کو اپنے اوپر بوجھ سمجھیں گے، اس کو جرمانہ سمجھیں گے. زکوٰۃ ادا کرنے کا دل نہیں کرے گا، اس کو بوجھ سمجھا جائے گا. فرمایا یہ بھی قیامت کے نزدیک ایک زمانہ آئے گا جب ہوگا. یہ حدیث اس لیے سنا رہا ہوں کہ آج ہم اس حدیث کی روشنی کے اندر اپنا محاسبہ کر لیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں. کیا یہ چیزیں ہمارے اندر آ تو نہیں گئی ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر اللہ رب العزت کی ناراضگی آتی ہے. وَالزَّكَاةُ مَغْرَمًا وَتُعَلِّمَ لِغَيْرِ الدِّينِ وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ. فرمایا دین حاصل کیا جائے گا غیر دین کے لیے. دین حاصل تو کیا جائے گا لیکن نیت اپنی اصلاح اور دین پر عمل کرنا نہیں ہوگا، بلکہ اس کے ذریعے شہرت حاصل کرنا ہوگا، یا اس کے ذریعے اپنی تجارت کو بڑھانا ہوگا، یا اس کو اپنے معاش کا ذریعہ بنانا ہوگا. یعنی کہ دین تو حاصل کیا لیکن مقصد دین نہیں تھا، اس کے علاوہ کوئی اور چیز. تو رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایک زمانہ ایسا بھی آئے گا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ وَعَقَّ أُمَّهُ، کہ آدمی اپنی بیوی کا تو تابع دار ہوگا لیکن اپنی ماں کی نافرمانی کرے گا، جائز چیز بھی نہیں مانے گا، بیوی کی ناجائز چیزیں بھی مانے گا. یہ قیامت کی نشانی اور یہ ان حالات کی وجہ ہے جو آج ہم پر آئے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ انسان بیوی کی اطاعت ایسے کرے گا کہ اس کی ناجائز چیزیں بھی مان کے بیٹھا ہوگا، اور ماں کی نافرمانی کرے گا کہ اس کی جائز حکم بھی نہیں مانے گا، اس کے جائز حقوق بھی ادا نہیں کرے گا. اللہ رب العزت نے جو دین ہمیں عطا کیا ہے اس میں ہر ایک کے حقوق متعین کر دیے ہیں. اگر انسان ان پہ چلے، ان حقوق کی رعایت کرے گا تو کسی کے ساتھ زیادتی نہیں ہوگی. لیکن اگر انسان اپنی مرضی سے چلے گا اور دین کو پس پش ڈال دے گا تو پھر جو حالات ہم پر آئے وہ آئیں گے، کیونکہ وہ ہمارے اعمال کا نتیجہ ہے. وَأَدْنَىٰ صَدِيقَهُ وَأَقْصَىٰ أَبَاهُ. رسول اللہ نے فرمایا قیامت کے نزدیک ایسا ہوگا کہ لوگ اپنے دوست کو اپنے زیادہ قریب رکھیں گے، اس سے اپنے راز و نیاز کریں گے، لیکن اپنے باپ سے دور ہو جائے گا. ایک ہی گھر میں رہتے ہیں اور ہفتہ ہفتہ باپ سے بات نہیں ہوتی، اور دوست صبح سے شام تک ساتھ ہے، گھر میں آنے کے بعد پھر چیٹنگ بھی ہو رہی ہے، پھر موبائل پہ بات بھی ہو رہی ہے، اتنے قریب ہے دوست سے، اور باپ سے مسکرا کر دو باتیں کرنے کے لیے تیار نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے اس کے بارے میں خبردار کر دیا تھا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ جب ایسا بھی ہوگا. وظہرت الاسواد فی المساجد، اور مسجد کے اندر لوگوں کی آوازیں بلند ہونے لگیں گی، لوگ جھگڑا کرنے لگیں گے، اپنی ذاتی معاملات کی وجہ سے مسجد میں زور زور سے بولنے لگیں گے، مسجد کا احترام ختم ہو جائے گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتایا، اور آج یہ چیز عام ہو چکی. وظہرت الاسواد فی المساجد وساد القبیلۃ فاسقہ، قبیلے کی قیادت کرنے والا، قبیلے کا سردار ان میں سے سب سے زیادہ جو گناہ گار ہوگا اس کو سردار بنائے گا، جو سب سے زیادہ برا ہوگا. وَكَانَ زَعِيمُ الْقَوْمِ أَرْذَلُهُ، اور قوم کا
سربراہ سب سے زیادہ ذلیل ترین ہوگا کہ جس کو نہ دین کا پتہ ہوگا، نہ دنیا کی پرواہ ہوگی، نہ اللہ کا خوف ہوگا، نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا ہوگی. ایسے شخص کو لوگ اپنا سردار بنائیں گے اور وہ قبیلے کی ترجمانی کرے گا. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، اور آدمی کی اکرام اور عزت کی جائے گی اس کے شر سے بچنے کے لیے. ایک بندہ دوسرے کا احترام کرتا ہے اس کی عزت کی وجہ سے، توقیر کی وجہ سے، احترام کی وجہ سے دوسرے کا اکرام کرتا ہے. ایک اکرام وہ ہے، اور ایک اکرام وہ ہے کہ اگر میں نے اس شخص کا اکرام نہ کیا، اس کی عزت نہ کی، اس کو تحفہ تحائف نہ دیا تو یہ میرے خلاف فلاں کام کرے گا، مجھے فلاں تکلیف پہنچائے گا. اس ڈر سے لوگوں کی عزت کی جائے گی. وَأُكْرِمَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ وَظَهَرَتِ الْقَيْنَاتُ وَالْمَعَازِفُ وَشُرِبَتِ الْخُمُورُ، شرابیں پی جائیں گی. گزشتہ جمعے بھی عرض کیا تھا کہ اسلامی جمہوریہ پاکستان کے اندر قانونی طور پر ریسٹورنٹوں کو اجازت دی جا رہی ہے کہ جی آپ شراب اپنے آنے والے کسٹمر کو شراب پیش کر سکتے ہیں، آپ پلا سکتے ہیں. لائسنس جاری کیا جا رہا ہے. اللہ کے غضب کو دعوت تو ہم خود دے رہے ہیں، اللہ کے غضب کو دعوت نہیں دے رہے تو اور کیا کر رہے ہیں؟ یہ 1400 سال پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا کہ جب یہ کچھ ہوگا وَلَعَنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، اور اس امت کے آخری لوگ اس امت کے پہلے لوگوں پر لعنت کریں گے. کہ جو آج اس گئے گزرے دور کے اندر لوگ موجود ہیں، ہم میں اور آپ، ہم فیصلے کریں گے ان لوگوں کو کہ جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت پائی، جنہوں نے رسول اللہ کا زمانہ پایا. آج ان کے بارے میں ہم فیصلے کرتے ہیں بیٹھ کے کہ وہ فلاں ایسا تھا، فلاں نے یوں کیا تھا، فلاں نے وہ کیا تھا، تو اس کی وجہ سے وہ ایسا ہے، وہ مسلمان ہے، وہ کافر ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 1400 سال پہلے بتا دیا تھا کہ یہ ہوگا، کہ میرے امت کے آخری لوگ امت کے پہلے لوگوں کو لعنتیں کریں گے. فرمایا کہ جب یہ سب ہو جائے تو فرمایا فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَاءَ وَزَلْزَلَةً وَخَسَفًا وَمَسَخًا، کہ جب تم یہ چیزیں نشانیاں دیکھو تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر تم انتظار کرنا کہ سرخ آندیاں آئیں گی، پھر زلزلے آئیں گے، پھر خسف، لوگ دھسا دیے جائیں گے، لوگوں کے چہرے پھر مسخ بھی ہوں گے، اور وَآيَاتٌ تَتَابَعُ بِالْبَلَاءِ، اور یہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ایسے ظاہر ہوں گی کہ جیسے کوئی ہار پرویا ہوا ہو اور اس کا دھاگا کاٹ دیا جائے اور اس میں سے جب موتی گرتے ہیں پے در پہ کتنی دیر لگتی ہے، ایک کے پیچھے دوسرا آتا ہے، ایک کے پیچھے دوسرا آتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نشانیاں ایسے آئیں گی اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ کے عذاب ایسے آئیں گے کہ ایک ابھی ختم نہیں ہوا دوسرا آئے گا، دوسرا ختم نہیں ہوا تیسرا آئے گا. تو میرے بھائیو بزرگوں دوستوں، عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ ان نشانیوں کے روشنی کے اندر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کے روشنی کے اندر آج ضرورت ہے کہ ہم میں سے ہر ایک من حیث القوم من حیث الفرد اپنا محاسبہ کرے. کیا میرے اندر یہ نشانیاں تو نہیں آ گئی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی تھی؟ کیا یہ ہم پر جو عذاب آ جا رہے ہیں من حیث القوم، ہم پر جو آزمائشیں ہیں، اس میں میرا حصہ کتنا ہے؟ ہر بندہ اپنا محاسبہ کر لے، کسی دوسرے کی طرف انگلی اٹھانے کی ضرورت نہیں ہے. اگر ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کر لے، اپنے آپ کو دیکھ لے اور اپنی اصلاح کی کوشش کر لے کہ آج کے بعد میں ان اعمال سے بچوں گا، اور اللہ رب العزت کی اس دعوت پر لبیک کہوں گا کہ اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو توبہ کر لو، اللہ کی طرف آ جاؤ. کیونکہ اللہ رب العزت نے امت محمدیہ کو بے آسرا نہیں چھوڑا، اللہ رب العزت نے ان حالات سے نکلنے کا طریقہ بھی بتایا. پہلے امت کوئی گناہ ہو جاتا تھا تو اس کی سزا ایسی ہوتی تھی کہ اس کو مار دو، اس کو قتل کر دو، یہ حصہ کاٹ دو، ایسی سزائیں. لیکن اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر خاص فضل اور کرم کیا کہ اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر اپنا ندامت والے 2 آنسو بہا دے، 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھ لے، اللہ رب العزت کے سامنے ہاتھ پھیلا دے اور اللہ رب العزت اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دے. تو ہم میں سے ہر ایک اپنا محاسبہ کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ کے اندر توبہ اور استغفار کرے تاکہ اللہ رب العزت کی یہ جو ناراضگی ہمارے ملک پر، ہمارے علاقے پر، ہماری قوم پر اللہ رب العزت کی طرف سے یہ دور ہو جائے اور اللہ رب العزت کی رحمتیں ہم پر نازل ہو. اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق